ایسا ہی، بات بھی ایسی ہی ہے، لیکن آپ قرآن شریف کی جب تلاوت کرتے ہوں گے تو آپ ہمیشہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ پڑھتے ہوں گے کہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ تو اس کی حکمت اور مصلحت یہی لوگ بتاتے ہیں کہ نماز بھی جماعت کے ساتھ، زکوٰۃ بھی جماعت کے ساتھ۔ جب زکوٰۃ جماعت کے ساتھ ہوگی تو اس کا فائدہ سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں گے، غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، بیکاری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، یہ مانگنے والوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی اسٹیٹ مسجدوں کو چلائے گا، مدرسوں کو چلائے گا، سارے کام کرے گا اور بہت سارے فیکٹریوں کو قائم کر کے لوگوں کو، لائق لوگوں کو کام دے گا اور بیکاری کو ختم کرے گا۔ آج ہر شخص اپنے طور پر جو زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی وجہ سے مانگنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہر شخص، اور ان کی پوری ضرورت بھی اس سے پوری نہیں ہوتی، ان کی ضرورتیں جو بڑی بڑی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کسی کو کھانا مل جائے اس کے ذریعے، کسی کو کپڑا مل جائے اس کے ذریعے، چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن ایسی ضرورت کہ آئندہ سال انہیں زکوٰۃ لینے کی نوبت نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح نماز باجماعت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی باجماعت ہونی چاہیے۔ پھر اس میں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اہل علم نے یہ کہا ہے، کیونکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا بہت بڑے ثواب کی بات ہے، دگنا ثواب۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو ثواب ہے اس، لیکن وہی اگر اپنے رشتہ دار کو اگر دیتا ہے تو اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اہل علم نے یہ اجازت دی ہے کہ آدمی کے پاس زکوٰۃ کا جتنا مال ہے اس کا 1/3 1/3 وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، 2/3 جو ہے وہ بیت المال میں وہ جمع کرے گا، یہ بھی بتایا گیا۔ تو دیکھیے ہر قسم کے راستے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی حکمت یہی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ مال و دولت سے محروم ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتیں کس طرح باعزت طریقے سے پوری کی جا سکتی ہیں۔ عزت، اللہ تعالیٰ کو انسان کی عزت بہت مطلوب ہے، بہت پسند۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ میں فرمایا کہ نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں تو برائی کا وہ حکم دیتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو، جیسا کہ میں نے پہلی آیت کے اندر بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ دوست بنانے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسے دوست بنانا چاہیے جس سے ہماری عادتوں میں سدھار آئے گا اور ہمارے اخلاق اچھے بنیں گے اور ہمارے عادات و اطوار میں اصلاح ہوگی، یہ آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ منافق اور کافروں کی دوستی آدمی کو ہمیشہ غلط راستے پر ڈالے گی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نیک لوگوں کی دوستی آدمی کو سچائی اور نیکی کے راستے پر ڈالے گی۔ آدمی نماز کا پابند ہوگا، روزے کا پابند ہوگا، یہ سب کچھ بھی ہوگا، ساری خوبیاں اور نیکیاں اس کے اندر آئیں گی۔ پھر سورہ توبہ ہی میں جنگ تبوک کا واقعہ بھی، جنگ تبوک کے سلسلے میں 8 سن ہجری کو مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے قدم جم گئے، یہ چیز برداشت نہیں ہوئی عیسائیوں سے، روم کے عیسائیوں سے، کرسچنوں سے یہ بات برداشت نہیں۔ وہ اب تک یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان پردیسی ہیں، آج یہاں رہتے ہیں کل وہاں رہتے ہیں، ان کے قدم ایک روز اکھڑ جائیں گے، یہ اپنے دین کو مضبوط نہیں بنا سکیں گے۔ لیکن 8 سن ہجری میں مکہ فتح ہوا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب یہ مسلمانوں کی طاقت کو روک لگانا چاہیے، ورنہ یہ مسلمان بہت آگے تک بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جنگ کی بڑی زبردست تیاری کی۔ توبہ کے اندر اشاروں میں اور بعض جگہ مناسب الفاظ کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ بھی ہے کہ انہوں نے کس طرح جنگ کی تیاری کی، اور ان کو دیکھ کر پورے شام کی سرحد پر، سیریا جسے کہتے ہیں، وہاں پورے عیسائی وہاں جمع ہو گئے تھے اور پوری طاقت کے ساتھ اور پوری دولت کے ساتھ جمع ہو گئے۔ تو اسی مناسبت سے تیاری کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے اعلان کیا کہ ہر شخص اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے، اس کا یہ مقابلہ بہت ضروری ہے۔ اس مقابلے کے اندر اگر ہماری شکست ہوتی ہے تو پھر یہ انجام بہت تباہ کن ہوگا۔ تو جن لوگوں نے کام کیا، جن لوگوں نے تعاون کیا، سب کے نام تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ بڑے بڑے تاجر تھے مسلمانوں کے درمیان،
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار پیسے ان لوگوں نے دیے، بے شمار پیسے ان لوگوں نے دیے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اتفاق سے بہت زیادہ دولت اس وقت آئی ہوئی تھی، انہوں نے آدھی دولت اللہ تعالیٰ کے راہ میں تبوک کی لڑائی میں انہوں نے دی۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پوچھنا کیا ہے، ان کے گھر میں جو کچھ تھا جھاڑو پھیر کے انہوں نے اس کو دے دیا۔ یہ سب واقعات آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے، تاریخ کے اندر پڑھیں گے، اقبال نے نظم کے اندر بھی ان سب کو لکھا ہے۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ تم کیا لائے، سب نے کہا کتنا دیا، کتنے پرسنٹ دیے، کتنے پرسنٹ، سب نے کہا۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لے کر، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس کہا۔ اس طرح جنگ، اور اس میں عورتوں نے بھی بڑی تیاری، عورتوں نے بھی بہت دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں نے اپنے کان کی بالیاں، اپنے کنگن اور دوسری یہ تمام چیزیں دی، بڑی تیاری کے ساتھ یہ جنگ ہوئی۔ اس کا نقشہ اس صورت کے اندر کھینچا جا رہا ہے، کیا کیا ہوا، اور قرآن خود کہتا ہے بڑی سخت جنگ تھی، ساعت العسرہ کہتا ہے، یہ بڑی مشکل کی گھڑی تھی، بڑی تکلیف کی گھڑی تھی، لیکن اس جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن ان کو پل پل کی خبر تھی، مشرکین کو، نصارہ کو پل پل کی خبر تھی، ان کی ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں کی اس تیاری کو دیکھ کر، اور وہ چلے گئے۔ وہ زمانہ بھی بڑا سخت تھا اور بڑا مشکل دور تھا، موسم بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ تو ان مضامین پر سورہ توبہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آج کی تراویح میں سورہ یونس سماعت فرمائی۔ یونس ایک پیغمبر کا نام ہے۔ میں نے آپ کو اعراف کے اندر بتایا کہ پیغمبر کے دل میں اپنی امت کا کتنا درد ہوتا ہے، امت کے افراد سے کتنی محبت ہوتی ہے، امت ان کو برے نام دیتی ہے، برے القاب سے یاد کرتی ہے، ان کو دیوانہ کہتی ہے، ان کو پاگل کہتی ہے، گمراہ کہتی ہے، جاہل کہتی ہے، لیکن وہ لوگ صفائی پیش کرتے ہیں، یا قوم لیس بی صفاحت، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے بچوں، میرے اندر حماقت نہیں ہے، میرے اندر جہالت نہیں ہے، میرے اندر گمراہی نہیں ہے۔ تو پیغمبر ایسے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق یہ ہوتے ہیں، ان کا صبر اور ان کا تحمل ایسا ہوتا ہے کہ قوم گالی دیتی ہے اور وہ انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ لیکن یونس علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہے، ان کی طبیعت میں ذرا جلد بازی تھی، انہوں نے صاف صاف بات قوم سے کی، ایمان لاؤ یا نہیں تو میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بلاتا ہوں کہا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پیغمبر ٹالتے ہیں، قوم کہتی ہے بلاؤ بلاؤ بلاؤ، تو پیغمبر کہتے ہیں تم اللہ کے عذاب کو جانتے نہیں ہو، اس لیے تم اسے دیکھنے کی جلدی کرتے ہو، اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تم دنیا کے اندر باقی نہیں رہ سکو گے اور تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس طرح پیغمبر ٹالتے ہیں، لیکن یونس علیہ السلام نے کہا ایمان لاؤ ورنہ میں اللہ کے عذاب کو بلاتا ہوں۔ قوم نے کہا بلا لو دیکھیں گے، تو انہوں نے عذاب کی دعا کی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، پیغمبر کو اتنی جلدی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے پیغمبروں کی فہرست میں ان کا نام آخر میں۔ تو اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، انا سید ولد آدم فرمایا، میں آدم کے تمام بیٹوں کا سردار ہوں، میں پیغمبروں کا سردار ہوں۔ یہ باتیں بتانا ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر بات آپ کو اپنی امت تک پہنچانا ہے، یہ ایک بات بھی اگر آپ چھپائیں گے تو وہ رسالت کے اندر کمی ہے، اس لیے آپ نے اللہ کے حکم سے یہ بات بتا دی، اللہ کے حکم سے یہ بات بتائی کہ میں تمام نبیوں کا اور تمام انسانوں کا سردار ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا لیکن میری ذاتی درخواست یہ ہے، لا تفضلونی علی یونس ابن متى فرمایا، مجھے یونس پر بھی تم فوقیت مت دو، یونس پر بھی مجھے فضیلت مت دو، یہ میری ذاتی درخواست ہے۔ باقی اللہ کے حکم کے مطابق میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ میری حیثیت کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، لیکن میری ذاتی درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے فرمایا۔ تو یونس علیہ السلام کے قصے دوسری صورتوں میں بھی آتے ہیں، انہوں نے عذاب کے لیے دعا کی اور قوم پر عذاب آ گیا، اور عذاب آنے کے بعد یہ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پیغمبر کو اس بستی سے دور چلے جانا چاہیے۔ پھر آئندہ کسی صورت کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا اور ان کو سزا دی باقاعدہ، تو یہاں وہ بتانا مجھے مقصود نہیں ہے۔ اس صورت کے مضامین آپ دیکھیے، اس صورت میں ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حکومت کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ
کہ ہم نے ان کو حکومت دی، ہم نے ان کو سلطنت دی، یہ بتاتا ہے یاد کرو تم، ہم نے نوح کی قوم کو سلطنت عطا کی، یاد کرو تم نوح کی قوم کے بعد عاد کی قوم کو ہم نے حکومت عطا کی، ان کے بعد سمود، اسی طرح فرماتے ہوئے فرماتا ہے ہماری امت کے بارے میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ